محترم اسلامی بھائیوں، طہارت اور صفائی کے حوالے سے خود سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی بے مثال اور قابل تقلید ہے۔ حضرت سیدنا شریح بن ہانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کاشانہ اقدس میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ فرمایا آپ سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی میلی کچیلی حالت میں نہیں دیکھا۔ آپ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن سر میں تیل لگانا پسند فرماتے اور فرماتے کہ اللہ میلے کچیلے بکھرے ہوئے بالوں والے شخص کو ناپسند فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ شوہر کو طہارت اور صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور حتی الامکان اپنی بیوی کی توقعات پر پورا اترنے اور اس سے حسن سلوک روا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ زندگی کی گاڑی شاہراہ حیات پر کامیابی سے گامزن رہے۔ آئیے بیویوں کے حق میں شوہروں کو نصیحت کے مدنی پھولوں پر مشتمل 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنی بیوی کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ اور فرمایا، کوئی مسلمان مرد شوہر کسی مسلمان عورت یعنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی۔ تم میں سے کوئی شخص اپنی عورت کو نہ مارے جیسے غلام کو مارتا ہے، پھر دن کے آخر میں اس سے صحبت کرے گا۔ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو، وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر کی پسلی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے چلے تو توڑ دو گے اور اگر اسے چھوڑ دو تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ پس تم عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ تمہارے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا لو، اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے اور اس کا توڑنا طلاق دینا ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک نمبر 2 کے تحت فرماتے ہیں، کیسی نفیس تعلیم ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بے عیب بیوی ملنا ناممکن ہے، لہذا اگر بیوی میں 2-1 برائیاں بھی ہوں تو اسے برداشت کرو، کچھ خوبیاں بھی تو پاؤ گے۔ یہاں صاحب مرقات نے فرمایا، جو بے عیب ساتھی کی تلاش میں رہے گا وہ دنیا میں اکیلا ہی رہ جائے گا۔ ہم خود ہزارہا برائیوں کا سرچشمہ ہیں۔ ہر دوست عزیز کی برائیوں سے درگزر کرو، اچھائیوں پر نظر رکھو، ہاں اصلاح کی کوشش کرو۔ بے عیب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر ہر شخص اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالے اور غور کرے تو اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ زندگی کے مختلف مراحل میں قدم قدم پر اسے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، جس فرد سے واسطہ پڑتا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں یا سارے کے سارے افراد اس کے مزاج پر پورا نہیں اترتے، بلکہ یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ اکثر مزاج کے خلاف ہی ہوتے ہیں۔ ملک ہو یا شہر، محلہ ہو یا بازار، آفس ہو یا گھر، ہمسائے ہو یا رشتہ دار، نہ جانے کن کن سے وہ بیزار اور کون کون خود اس سے بیزار ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود مروت، مجبوری یا حکمت عملی کے باعث سمجھوتے اور برداشت سے کام لیتے ہوئے ایک دوسرے سے روابط برقرار رکھتے ہیں۔
اور تعلقات کی دیوار میں دراڑ نہیں آنے دیتے۔ بالکل اسی طرح اشیاء کا معاملہ ہے کہ کھانے پینے سے لے کر استعمال کرنے تک کی نہ جانے کن کن چیزیں ایسی ہیں جو ہر لحاظ سے آپ کی سوچ، خواہش اور معیار کے عین مطابق نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ کی ضرورت ہیں، اس لیے آپ کسی صورت انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ذرا سوچئے، جب آپ دنیا کی کئی چیزوں کو بے شمار عیوب و نقائص کے باوجود اپناتے ہیں تو پھر یہ دوہرا معیار اس ہستی کے لیے کیوں جو آپ کی رفیقہ حیات، زندگی کی اہم ضرورت اور آپ کے تمام تر ضروریات کا خیال رکھنے والی ہے؟ کیا اس لیے کہ آپ اس کے حاکم و افسر ہیں، جس طرح چاہے اس کے ساتھ سلوک کریں؟ کیا صرف آپ ہی اس کے حاکم ہیں، کوئی آپ کا حاکم نہیں؟ کیا صرف بیوی ہی شوہر کو جواب دے ہے، شوہر کسی کو جواب دے نہیں؟ یاد رکھیے، اگر اس پر آپ کا حکم چلتا ہے تو آپ پر بھی کسی کا حکم چلتا ہوگا، اور وہ جو ہے جس پر آپ پر جس کا حکم چلتا ہے وہ ہے احکم الحاکمین۔ اگر آج گھر کی چار دیواری میں بات بات پر ناجائز طور پر اسے ذلیل کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن محشر کے کھلے میدان میں سب کے سامنے آپ کو بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور پھر یہ بھی تو سوچئے کہ جب وہ آپ کی کئی خلاف مزاج باتوں اور عادتوں کو خاموشی سے سہ لیتی ہے تو کیا آپ اس کی چند عادتوں پر صبر نہیں کر سکتے؟ کیا آپ اس کی چھوٹی چھوٹی خطاؤں اس پر اسے معافی نہیں دے سکتے؟ کیا آپ اس کی بے شمار خدمتوں کا صلہ عفو و درگزر کی صورت میں نہیں دے سکتے؟ کیا خبر یہی معافی کل بروز قیامت آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے؟ آئیے ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت سنتے ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک آدمی کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا۔ اسے غصہ تو بہت آیا، مگر یہ سوچتے ہوئے وہ غصے کو پی گیا کہ میں بھی تو خطاؤں کا پتلا ہوں، میں بھی تو خطائیں کرتا رہتا ہوں۔ اگر آج میں نے بیوی کی خطا پر سختی سے گرفت کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل بھی میری خطاؤں پر گرفت فرما لے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنی زوجہ کی خطا معاف کر دی۔ انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ میں کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا، گناہوں کی کثرت کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا کہ اللہ نے فرمایا میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی خطا معاف کر دی تھی، جاؤ میں نے بھی اس کے صلے میں تم کو آج معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے اللہ عز و جل کی رحمت کس قدر وسیع ہے کہ ایک ایسا شخص جو کثرت عصیاں کے سبب گرفتار عذاب ہونے ہی والا تھا، اس کے تمام قصور صرف اس لیے معاف کر دیے گئے کہ اس نے اپنی زوجہ کا ایک چھوٹا سا قصور معاف کر دیا تھا۔ اگر ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی زوجہ کی غلطیوں اور بد اخلاقیوں پر صبر کرنے لگے تو نہ صرف گھر میں چاہت اور امن اور باہمی اتفاق کی فضا قائم ہو جائے بلکہ نامہ اعمال میں بھی نیکیوں کا انبار لگ جائے گا۔ حسن اخلاق کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کیا اللہ عز و جل اسے حضرت ایوب کی مصیبت پر صبر کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر عورت اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے تو اللہ عز و جل اسے فرعون کی بیوی آسیہ کے ثواب کی مثل اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو
پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص ہمیں عفو و درگزر سے کام لینے،